جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے۔ جوان کس طرح اپنی روش کو پاک رکھ سکتا ہے؟ آمین۔ کلام خدا میں سے دیکھیں گے آج خدا کا کلام، میرے ساتھ نکالیے گا زبور 119 اور اس کی 9ویں آیت۔ کلام خدا میں سے دیکھیں گے، جس نے نکالیا کہ آمین۔ جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ زبور 119 اور اس کی 9 آیت، جی پڑھیے گا۔ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ کلام خدا میں سے آج جو خدا کا کلام ہم نے سنا ہے، جو خدا کا کلام ہماری زندگیوں تک پہنچا ہے، پہلا جو آیت کا حصہ ہے وہ سوال ہے، جوان اپنی روش کو کس طرح پاک رکھے، یہ سوال ہے۔ اور آگے اسی آیت میں اس کا آنسر ہے، جواب ہے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ یعنی کہ خدا کے کلام پر نگاہ رکھنے سے جوان جو ہے وہ اپنی روش کو پاک رکھ سکتا ہے۔ روش کا کیا مطلب ہے؟ راہ، رستہ جس پر ہم چلتے ہیں، جو ہماری زندگیوں کے اندر جو بھی کام ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ روش میں آتی ہیں۔ اور ہم اپنی روش کو، اپنے راہ کو اگر پاک رکھیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہر طرح کی برائی سے بچ جائیں گے۔ داؤد نبی جو ہے وہ نصیحت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی ہے، کیونکہ انسان پیدا بھی نہیں ہوتا اور اس سے پہلے ہی جو پہلا نطفہ ہے، جو پہلا انسان کا سٹیپ ہے، وہ گناہ والا سٹیپ ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب انسان جاتا ہے تو اس وقت سے ہی اس کی زندگی کے اندر گناہ ہوتا ہے۔ لیکن داؤد نبی یہ بات کہتا ہے کہ منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ انسان دنیا میں جب آتا ہے تو گناہ بھری دنیا میں اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے۔ اور یہی بات زبور نویس لکھتا ہے، کہتا ہے جوان کس طرح اپنی روش کو پاک رکھے، کیونکہ وہ تو پیدا ہوتے ہی گناہ میں ہے، بلکہ ماں کے پیٹ میں وہ گناہ میں ہے۔ اور آگے اس کا جب آنسر آتا ہے تو کہتے ہیں تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ جب ہم کلام پر نگاہ رکھیں گے، جب ہم کلام پر دھیان کریں گے، جب خدا کی باتوں کو سنیں گے، جب خدا کے کلام پر عمل کریں گے، تو پھر ہم اپنی راہ کو جو ہے، اپنی روشوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی راہ کو، اپنی روش کو ٹھیک نہیں کریں گے، تب تک ہم گناہ ہی کرتے جائیں گے۔ اور یہی بات ہمیں زبور نویس سمجھا رہا ہے۔ میرے عزیزو، کلام جو ہے وہ ہماری راہوں کو جو ہے وہ درست کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کلام پر نگاہ رکھنے والا انسان جو ہے وہ بری راہوں پر چلے۔ ابلیس جو ہے وہ ہم کو بار بار اس راستے پر لے کے جاتا ہے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ یہ گر جائے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ بری راہوں پر چلیں۔ ابلیس چاہتا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ گرے رہیں، کیونکہ ابلیس اپنا کام کرتا ہے اور خدا اپنا کام کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو محفوظ کرتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کی جو ہے وہ مدد بھی کرتا ہے۔ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں، کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نے بری راہوں پر نہیں چلنا۔ لیکن اگر باپ سگریٹ پیتا ہے، باپ نشہ کرتا ہے، باپ بری راہوں پر چلتا ہے، تو وہ کس طرح اپنے بچوں کو صحیح راستہ بتا سکتا ہے، جبکہ ان کے بچے ہی ان کو کاپی کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں۔ باپ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا،
بچوں کو وہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا اور خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہوں گی تو پھر ہم کس طرح اپنی روش کو, اپنے راہ کو صاف کر سکتے ہیں. ہلیلویا ہلیلویا. داؤد یہی چیز ہمیں بتا رہا ہے. ہم کسی پر انگلی اٹھا نہیں سکتے, ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے, ہم کسی کو بھی کچھ کہہ نہیں سکتے. کتنے لوگوں پر یسوع نے جو ہے وہ الزام لگایا ہے. پوری بائبل دیکھ لیں, انجیل مقدس دے رہے, چاروں انجیلیں دیکھ لیں کہ اگر یسوع نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہو, بلکہ یسوع کے پاس جو بھی آیا ہے اس کو کہا کہ جا بیٹا جا بیٹی, پھر گناہ نہ کرنا, تیرے گناہ معاف ہو گئے. ہلیلویا. تو جب ہمارا یسوع ہی کچھ نہیں کہتا, جب ہمارا یسوع ہی کسی پر الزام نہیں لگاتا, تو ہم کون ہوتے ہیں ہم کسی کے پہ الزام لگائیں؟ ہماری کتنی کی ضرورت ہے کہ ہم کسی پہ الزام لگائیں؟ 4 لوگ بیٹھ جائیں نا, چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں, تو وہ ایک دوسرے کی برائی کرتے رہتے ہیں, اور یہ ہمیں واجب نہیں ہے. ہمیں کسی کی برائی, کیونکہ کلام میں کیا لکھا, یسوع نے کیا کہا, تم اگر کسی کی عیب جوئی کرو گے تو تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی. اگر ہم عیب جوئی کریں گے نا, ہم کسی پہ الزام تراشی کریں گے, الزام لگائیں گے, ہم کسی کے پیچھے بیت بازی کہتے ہیں, کسی کے بیک پہ کام کرنا, کسی کی بیک پہ بیٹھ کے کسی کی برائی کرنا. تو اگر ہم کسی کی برائی کریں گے تو کل کو ہماری بھی کوئی برائی کر رہا ہوگا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہونا, آپ کی برائی ہو رہی ہوگی. تو کلام یہ بات خود کلیئر کرتا ہے, کہتا ہے جوان اپنی روش کو کس طرح پاک رکھے. جوان اپنی روش کو پاک نہیں رکھ سکتا, کیونکہ جوانی ہوتی ایسی ہے, لیکن جب وہ کلام پر نگاہ کرے گا تو پھر اپنی راہوں کو درست کرے گا. اور یہ سنڈے سکول کیوں رکھے جاتے ہیں چرچز میں؟ تاکہ بچے سنڈے سکول آئیں اور سنڈے سکول میں آ کر خدا کا کلام سنیں, اور کلام سنیں گے, بچپن سے کلام سنیں گے تو بڑے ہوتے تک. کلام میں کیا لکھا ہے, اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے چلنا ہے, تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اپنی راہ سے نہ ہٹے. بچپن سے ہی اس کی تربیت ایسی ہو تاکہ جوانی بڑھ کے بڑھاپے تک جانے تک بھی اس کی راہیں جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہے. ہلیلویا. ہم یہی کام نہیں کرتے, ہمارے گھرانوں کے اندر پرابلم ہے یہی, بچے چرچ نہیں آتے. بچے چرچ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ہم نے ان کی شروع میں ہی تربیت نہیں کی, ہم نے ان کو شروع سے ہی ہاتھ ان کا پکڑ کر چرچ میں نہیں بھیجا, ہم ان کو چرچ نہیں لے کے آئے. اسی لیے بچے جو ہیں وہ جوانی میں بھی آتے ہیں, بڑھاپے تک جاتے ہیں, اور تاش کھیڈنے لیے سارے کو ٹائم ہوتا ہے, موبائل دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, اور کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, لیکن چرچ جانے کے لیے ٹائم بہت کم ہے. کبھی ہوتا ہے مہینے میں 1 بار لوگ جاتے ہیں چرچ, کہتے ہیں چل مہینے ایک بار چرچ چلے جانے ہیں, سال میں 1 بار چلے گئے, 2 بار چلے گئے. چرچ آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. لیکن جب ہم چرچ آئیں گے تو ہمارے گھرانے برکت پائیں گے. طوفان نوح کا ہر کسی کو پتہ ہے, نوح نبی کے دور میں جب طوفان آیا, تو طوفان کے بعد جب نوح نے پھر گناہ کیا تو خدا نے افسوس کیا, پریشان ہوا. کہتے ہیں کہ میں نے اتنے لوگ ایسے ہی جو ہے وہ مار دیے, کیونکہ انسان کی روش میں گناہ ہے, انسان کے بدن میں, اس کے ڈی این اے میں گناہ ہے, اس کے بلڈ میں گناہ ہے. میں نے اتنے لوگوں کو مار دیا. ان کی روشی خراب ہے, ان کی راہیں خراب ہیں. کتنے لوگ بچے تھے؟ 8 جانے, اور 8 جانے ہی پھر گناہ میں. کتنے لاکھوں کے حساب سے, کروڑوں کے حساب سے لوگ مر گئے, لیکن 8 جانیں خدا نے بچائیں, اور ان 8 جانوں کے اندر پھر گناہ تھا. اور جیسے ہی طوفان تھما, پانی اتر گیا, کشتی سے وہ باہر آئے, انہوں نے آ کے قربانی کی,
انہوں نے آके پھر جب انگور کے باغ لگائے, مہ پی, تو پھر نوح کے زندگی کے اندر گناہ آ گیا, اور پھر اسی طرح گناہ جو ہے وہ بڑھتا گیا اور چلتا رہا. خدا نے افسوس کیا کہ میں نے اتنے لوگوں کو مار دیا. آج ہماری زندگیوں کے اندر بھی گناہ ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا پاک ہوں, میں کوئی گناہ نہیں کرتا. کوئی انسان کوئی دعویٰ کر لے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کیا. انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا. ہاں, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی راہوں کو درست کر سکتا ہے, وہ اپنے کاموں کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے, وہ اپنی راہوں پر جو ہے جو اس کی بری راہیں ہیں ان کو چھوڑ سکتا ہے. اس کے اندر زندگی سے گناہ تو ختم نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی راہوں کو درست کر سکتا ہے. اور خدا جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے. کلام میں کیا لکھا گیا؟ خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. ہم گنہگار ضرور ہیں, خدا ہماری ہلاکت نہیں چاہتا. خدا نہیں چاہتا کہ انسان مرے, خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ مریں. خدا ہر انسان کی زندگی کو بچانا چاہتا ہے. خدا ہر انسان کی زندگی کے اندر کام کرنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ میری عبادت کریں. خدا چاہتا ہے میرے لوگ میرے گھر میں آئیں. خدا چاہتا ہے آ کر میرے کلام کو پڑھیں, سمجھیں اور اس پر عمل کریں, تاکہ میں ان کو برکت دوں. خدا برکت دینا چاہتا ہے, خدا بڑھانا چاہتا ہے, خدا ترقی اور سرفرازی دینا چاہتا ہے. لیکن ہم ان چیزوں سے بھاگتے ہیں, ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. ایک وقت آتا ہے انسان کی زندگی کے اندر, جوانی میں انسان جو ہے وہ بہت برے کام بھی کرتا ہے, بری راہوں پر بھی چلتا ہے, اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس وقت خواہشیں مٹ جاتی ہیں. انسان کی خواہشیں جو ہے وہ مٹ جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. انسان ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے, پر گناہ اس کی زندگی کے اندر قائم رہتا ہے. انسان ہمارا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے صحیح راستے پہ چلنا ہے, صحیح راستے کی تلاش کرنی ہے. اور صحیح راستہ ہمیں تبھی ملے گا جب ہم خدا کے کلام پر دھیان کریں گے. کلام یہ بات فرماتا ہے, انسان جب کلام پر دھیان کرے گا تو اس کی راہیں درست ہو جائیں گی. کلام یہ بات فرماتا ہے, ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اکثر یہ چیزیں آتی ہیں, شادی ہو, بیاہ ہو, کوئی بھی فنکشن ہو, تو اس میں ہم ناچ رنگ, گانے, گیت, یہ سب کچھ مکس اپ چل رہا ہوتا ہے. لیکن آج کل کے دور میں یہ کام عام ہے. ہم جتنا مرضی کنٹرول کریں, جس طرح مرضی کر لیں, یہ رک نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کیونکہ مذہبے پر جو ہے وہ ہم ایسے کام نہیں کر سکتے. مذہبہ جو ہے یہ خدا کا کلام ہے, اور مذہبے سے جب جو چیز جاری ہوتی ہے وہ انسانوں کے لیے بابرکت ہوتی ہے. آمین. چرچز کے اندر اگر ناچن شروع ہو جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ آپ کو اچھا کہیں گے؟ تو یہ خدا دے لوگ انجھے کام کرنا پہنتے ہیں, تو لوگ ہی کہتے ہیں اب پادری ہو کے انجھے کام کرتا ہے. لوگ الزام لگاتے ہیں, الزام تراشی کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات پہ جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. انسان کس طرح اپنی روش کو پاک رکھ سکتا ہے؟ تب جب اس کے کلام پر دھیان کرے گا. ہلیلویا, ہلیلویا. تعلیم جا سکتے ہیں. کلام میں لکھا گیا کہ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. تے نچن والا کہے گا کہ بھائی تو نہ نچ, گالا کٹن والا کہے گا کہ بھائی تو گالا نہ کٹ, شراب پین والا کہے گا کہ تو شراب نہ پی.
اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. اور وہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ گڑھے میں گر جاتے ہیں. ان کے لیے ایک بڑا گڑھا جو ہے وہ کھودا گیا ہے. لازر کے واقعے کو جانتے ہیں نا؟ تیرے اور اس کے درمیان میں بہت بڑا گڑھا ہے, نہ تو ادھر آ سکتا ہے نہ وہ ادھر جا سکتا ہے. اور دونوں کیا کرتے ہیں؟ گڑھے میں. اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا, گنہگار کو راہ نہیں دکھا سکتا. جے کو گناہ کرتا پیا نا تو انہیں کہنا میرے ورگا یہ کوئی گل نہیں, چنگا سنو چل میرے نال تو کوئی دے گا. ایسے ہی ہے نا. اس لیے خدا کے کلام پر دھیان کرنے والا کبھی بھی جو ہے وہ بری راہ پر نہیں چلتا. ایک گنہگار عورت یسوع کے پاس آئی اور اس نے آ کر یسوع کے پاؤں پر آنسو بہائے اور اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں جو ہے وہ صاف کیے. ایسا ہے نا. اور جو وہاں پہ لوگ بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں یہ کوئی نبی نہیں ہے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اگر یہ جانتا کہ یہ عورت گنہگار ہے تو یہ اس کو منع کرتا. تو یسوع نے ان کو کیا کہا کہ میں تمہارے گھر میں آیا, تم نے میرے پاؤں نہ دھلوائے. اس عورت نے اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں دھوئے, اپنے بالوں سے میرے پاؤں کو صاف کر دیا. گنہگار عورت ہے کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. اور خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. اگر خدا ہلاکت چاہتا ہوتا تو شاید اس عورت کو اپنے پاس ہی نہ آنے دیتا. یسوع پر کتنے الزام لگے ہیں. یسوع کیا گئے تے بیل زبول دے پجاریاں دا دوست نے, اے تے گنہگاراں نال کھاندا پیندا ہے, اے تے نشے بازاں دے نال بھی کھلوندا ہے. اج پادری کے نشے باز دے گھر چلا جائے نا, کسی شرابی دے گھر چلا جائے تو لوگ کہندے نے پادری صاحب ادھر جاندے جی, چندہ لگدا وا کو موٹا ملدا ہونا ہے اسی لیے ادھر جاتا ہے. لیکن یسوع بھی تو جاتا تھا نا. یسوع بھی کیوں جاتا تھا؟ تاکہ ان کی روحوں کو جیتے, ان کی زندگیوں کو درست کرے, ان کی راہوں کو درست کرے. اور آج اگر پادری گنہگاروں کے پاس نہیں جائیں گے, آج اگر پادری گنہگاروں کو کلام نہیں سنائیں گے تو زندگیاں کیسے تبدیل ہوں گی؟ خدا کے بندوں کا یہ کام ہے کہ وہ گنہگاروں کے پاس جائیں اور جا کر ان کو کلام سنائیں تاکہ ان کی زندگیوں کے اندر ریوائیول آئے, چینج آئے, اور وہ چینج ہو اور خدا کی منادی کرنا شروع کر دیں. ہلیلویا, ہلیلویا. کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بیمار کو جو ہے وہ طبیب کی ضرورت ہے. بیماراں نو طبیب کی ضرورت ہے, تندرستاں نو نہیں. تو یہ تندرستاں نو طبیب کی ضرورت ہوئے تو پھر طبیب انہاں دے گھر ہی جان. تو طبیباں نے کہنا ساڈا تے کاروبار ٹھپ ہو گیا. یہ تو بیمار ہی نہیں ہوتے, لوگ بیمار ہوتے ہیں تاکہ کاروبار چلتا رہے. اگر یسوع یہ چیز دیکھتا تو زکئی جو اس کی راہ پہ کھڑا تھا, جو اس کی راہ کو دیکھ رہا تھا, تو یسوع کدی بھی اس زکئی دے گھر نہ جاندا. تے جے یسوع او دے کول نہ آندا تو دی زندگی چینج آنا سی. اس نے یہ کہنا تھا کہ میں اپنا مال جو ہے آدھا غریبوں کو دیتا ہوں, اگر کسی سے نہ حق لیا تو اس کو 4 گنا واپس کرتا. وہ تو اپنی لائف بڑی اچھی گزار رہا تھا, بڑے اچھے کپڑے پہن رہا تھا, اس کو تو وہ بڑی پرلطف زندگی گزار رہا تھا. لیکن جیسے یسوع اس کے پاس آیا ہے اس کی سوچ بدل گئی. اس کا ایک دم سے جو ہے وہ خیال اس کی زندگی کے اندر چینج آ گیا, اور وہ ایک دم سے کہتا ہے کہ میں اپنا آدھا مال جو ہے وہ غریبوں کو دے دیتا ہوں, اور اگر میں نے کسی سے ناحق لیا ہے تو 4 گنا اس کو واپس کرتا ہوں. یہ ہے چینج. یہ ہے جوان اپنی روش کو کس طرح پاک رکھے. کلام میں لکھا گیا کہ اس کے کلام پر نگاہ رکھنے سے.
यीशु पर निगाह रखेंगे तो राहें चेंज हो जाएंगी। यीशु पर निगाह रखेंगे तो बुरी राहें तब्दील हो जाएंगी। अगर यीशु पर निगाह नहीं होगी तो हम गुनाह करते ही जाएंगे और हमारी जिंदगियां गुनाहों से भर जाएंगी। यीशु पर निगाह रखने से जिंदगी चेंज हो जाती है। ज़कई ने भी यही चीज की। ज़कई ने भी अपनी राह को चेंज कर लिया। इंसान कलाम ये बात एक लिखता है, कलाम ये बात लिखी हुई कि इंसान की उम्र कितनी होती है, 60, 70 साल, 80 साल। और ये बात लिखी गई कि इंसान की जिंदगी में कभी ऐसा टर्न आउट नहीं आता, ऐसा टर्निंग पॉइंट नहीं आता कि वो तौबा करे, वो खुदा की राहों पर चले। इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट नहीं है। इंसान की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है लेकिन उसको पहचानता नहीं है। खुदा टर्निंग पॉइंट लेके आता है और जब वो टर्निंग पॉइंट को समझ आता है तो अपनी राहों को चेंज कर देता है। पादरियों ने जितना मर्जी खाने खवा दो, जितने मर्जी तुम चंदे दे दो, जितना कुछ मर्जी कर लें, अगर आप अपनी जिंदगी को दुरुस्त नहीं ना करते तब तक कोई रिहाई नहीं है। फजल ना लहरा बख्श गुनाह सब मेरे। तो खुदा जो है फजल करता है, वो गुनाहों को मुआफ करता है। टर्निंग पॉइंट को पहचाने और अपनी राहों को पहचाने। जब हम अपनी राहों को पहचान जाएंगे तो बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, आज का जो खूबसूरत पैगाम है ना, वो ये है कि हमने अपनी जिंदगी पर निगाह करनी है ताकि हमारी राहें जो हैं वो दुरुस्त हो जाएं और हम खुदा के सच्चे परस्तार बन जाएं और खुदा के नाम को जला दें। खुदा इस कलाम की वजह से हम सबको बड़ी बरकत दें। आमीन।